رات کے سناٹے میں انڈین ایئر فورس کے لیٹسٹ فائٹر ایئر کرافٹ رفال کی گھن گھرج سنائی دیتی ہے۔ نقشہ تیار تھا، منصوبہ مکمل تھا، اور یقین وہ تو لوہا پہاڑ تھا۔ دہلی سے لے کر بامبے تک سب کو پکا یقین تھا اس بار تو پاکستان گیا گام سے۔ بھائی انڈیا نے پاکستان پر رفال چھوڑ دیا تھا، وہی رفال جس کو بھارت نے سونے کے چمچ میں رکھ کر خریدا تھا، وہی رفال جو یورپ کی ویپن مارکیٹ کا ماڈل سمجھا جاتا ہے۔ اسی رفال کو بھارتی میڈیا نے ایک گیم چینجر ڈکلیئر کیا اور آسمانوں پر بٹھا دیا، لیکن پھر آسمانوں پر کچھ اور ہی جلنے لگا۔ چند لمحے گزرے اور پھر وہی آسمان جسے رفال کی برتری کا میدان سمجھا جا رہا تھا، اچانک آگ کے گولوں سے چمک اٹھا۔ نہ صرف چمکا بلکہ جل اٹھا۔ مختلف اکاؤنٹس کے مطابق پاکستان نے انڈیا کے 6 کے قریب ایئر کرافٹس مار گرائے، جن میں رفال بھی شامل تھے۔ انڈیا اس جنگ میں اپنے کروڑوں ڈالر چند جھٹکوں میں پھونک چکا تھا، اور نہ صرف اپنا بلکہ اس فرینچ کمپنی کا بھی مالی نقصان کرا چکا تھا جو رفال طیارے بناتی ہے۔ لیکن یہ ویڈیو جنگ میں ہار جیت سے متعلق بالکل نہیں ہے، بلکہ اس میں ہم یہ جائزہ لیں گے کہ یہ جنگ معاشی لحاظ سے بھارت کے لیے کتنی مہنگی ثابت ہوئی، اس جنگ میں کون کمائی کر گیا اور کس کا نقصان ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ جدید ٹیکنالوجی پر مبنی یہ رفال ایئر کرافٹ آخر ہے کیا، اس کی قیمت کیا ہے، بھارت نے یہ طیارے کیوں خریدے، ان طیاروں کو خریدنے کی ڈیل کتنی متنازع رہی، اور کیا رفال بھارت کو وہ رزلٹ دے سکے جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ یہ کوئی عام طیارہ نہیں، یہ رفال ہے، فرانس کے ایک معتبر ادارے ڈسالٹ ایویشن کا شاہکار، ایک ایسا 2 انجنز والا جنگی پرندہ جس کی ساخت، جس کا انداز اور جس کی چال سب کچھ اسے عام جہازوں سے منفرد بناتی ہے۔ اس کا ڈیزائن ڈیلٹا ونگ کی بنیاد پر ہے، یعنی ہوا کو چیرتا ہوا، رفتار کو مات دیتا ہوا۔ رفال صرف ایک ملٹی رول جنگی طیارہ نہیں، بلکہ اسے فرانس نے اومنی رول یعنی ہر محاذ کا مجاہد کہا ہے۔ یہ طیارہ اڑتا ہے تو صرف فضا کو نہیں، دشمن کے ارادوں کو بھی چیر دیتا ہے۔ فضائی برتری ہو، زمین پر حملہ ہو، دشمن کے بحری جہاز ہوں، یا دور سے کیا گیا نیوکلیئر اٹیک، رفال ہر جگہ اپنے وجود کا لوہا منوا چکا ہے۔ افغانستان، شام اور لیبیا جیسے میدانوں میں اس نے اپنی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کیا ہے، اور انہی تجربات نے اسے دنیا کے قابل بھروسہ طیاروں میں شامل کر دیا۔ یہ محض ایک فائٹر نہیں بلکہ ایک فورس ملٹی پلائر ہے، ایک ایسا ہتھیار جو ایک وقت میں کئی کردار نبھا سکتا ہے، کئی محاذوں پر کام آ سکتا ہے۔ سن 2004 سے 2006 کے دوران فرانس کی فضائیہ اور بحریہ نے اسے اپنے اسکواڈن کا حصہ بنایا، اور اس کے بعد دنیا نے اسے نہ صرف دیکھا بلکہ اپنایا بھی۔ سچ تو یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ سے پہلے تک رفال نے دنیا بھر میں اتنی کامیابی سمیٹی کہ بہت سے ملک اس کے آرڈرز بک کروا چکے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھارت آخر اس طیارے کو کیوں لینا چاہتا تھا؟ دراصل یہ کہانی شروع ہوتی ہے سن 2007 سے، جب بھارت اپنی ایئر فورس کو ایک نئی جنگی طاقت دینے کے لیے دنیا کے جدید ترین طیاروں کی تلاش میں نکلا۔ اس مشن کو دیا گیا ایک نام، میڈیم ملٹی رول کامبیٹ ایئر کرافٹ یعنی MMRCA، یعنی انٹرنیشنل جنگی طیاروں کا ایک ایسا کمپٹیشن جس میں دنیا کے 6 بڑے جنگی طیارے شامل تھے، اور مقصد تھا 126 نئے فائٹر جیٹس خریدنا۔ ٹیسٹ، جانچ، مذاکرات اور سیاسی چالوں کے کئی برس گزرے۔ بالآخر جنوری 2012 میں بھارت نے اعلان کیا، رفال سب پر بازی لے گیا۔ طے پایا کہ 18 رفال تیار حالت میں فرانس سے آئیں گے، اور باقی 108 بھارت میں ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ یعنی HAL کے اشتراک سے بنائے جائیں گے۔ وقت گزرا اور جب 2014 میں نئی بھارتی حکومت آئی تو پرانے معاہدے پر سوال اٹھنے لگے۔ قیمتیں بڑھ چکی تھیں، ٹیکنالوجی کا اشتراک متنازع تھا، اور شکوک گہرے ہو گئے۔ پھر ایک غیر متوقع موڑ آیا۔
अप्रैल 2015 नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंचा और वहीं अचानक ऐलान कर दिया कि इंडिया अब 126 नहीं, सिर्फ 36 रफाल तैयारे खरीदेगा और वो भी रेडी टू फ्लाई, यानी सीधे फ्रांस से तैयार होकर आएंगे। सितंबर 2016 में दोनों ममालिक के दरमियान एक नया बैनुल हुकूमती मुआहिदा दस्तखत हुआ। कीमत तकरीबन 7.87 बिलियन यूरो, यानी एक रफाल की औसत कीमत तकरीबन 200 से 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। एग्रीमेंट की एक और खास शर्त ये थी कि कम से कम 50% सरमाया भारत के दफाई शोबे में लगाया जाएगा, जिसके तहत डसॉल्ट और उसके पार्टनर्स इंडिया में पार्ट, सर्विसेज और सपोर्ट के लिए तकरीबन 3.9 बिलियन यूरो की इन्वेस्टमेंट करेंगी। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। जब पुराने 126 तैयारों का मंसूबा मनसूख हुआ तो अपोजिशन की जानिब से एक नया मुहाज खुल गया। इल्जाम लगे कि HAL को नजरअंदाज करके एक प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। कहा गया कि रफाल बहुत ज्यादा कीमत पर खरीदे गए। ये मामला भारत की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और दिसंबर 2018 में इंडियन अदालतों ने कहा कि इस मुआहिदे में कोई करप्शन साबित नहीं हुई। लेकिन फ्रेंच कोर्ट्स खामोश न रही। फ्रांस ने अकरबा परवरी और मुमकिना रिश्वत के इल्जाम की तहकीकात शुरू कर दी और यूं रफाल डील एक सियासी धमाका बन गई। फिर आया अमल दरामद का वक्त। 2020 में पहले चंद रफाल भारत पहुंचे और 2022 तक तमाम 36 तैयारे इंडियन एयर फोर्स में शामिल हो चुके थे। इन्हें गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा बनाया गया और हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर तैनात किया गया। यही वो स्क्वाड्रन था जिसे अभी की जंग में भारत ने अपना सबसे ताकतवर हथियार समझकर मैदान में उतारा। लेकिन आगे क्या हुआ वो तो आप जानते ही हैं। इंडियन एयर फोर्स के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, जो खुद रफाल डील के अहम तरीन मुज़ाकरातकार थे, उन्होंने ऐलान किया कि रफाल भारत के लिए गेम चेंजर है। भदौरिया के मुताबिक रफाल की शमूलियत के बाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन पर भी भारत को फिजाई सबकत हासिल हो जाएगी। भारतीय दफाई तज्जियाकारों ने कहा रफाल के जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, 360 डिग्री सेंसर्स और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल भारत को खित्ते में नाकाबिले शिकस्त बना देंगे। दूसरी तरफ फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन भी पीछे न रही। कंपनी ने इसे फोर्स मल्टीप्लायर करार दिया, यानी कम तादाद में होकर भी ये जहाज दुश्मन के कई असासों पर भारी साबित हो सकता है। और फिर इंडियन मीडिया ने तो हद ही कर दी। बयानात की कितारें कि रफाल आया है तो F-16 की अब कोई हैसियत नहीं रही। जब भारत में रफाल के नारे गूंज रहे थे तो पाकिस्तान में खामोशी नहीं बल्कि गहरा मुशाहिदा था। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स तस्लीम करते थे कि रफाल एक अच्छा तैयारा है, लेकिन जंग के मैदान में इंसान लड़ते हैं, मशीनें नहीं। असल इम्तिहान हिकमत अमली का होता है। इसी दौरान पाकिस्तान ने खामोशी से अपने दिफा को मजबूत करना शुरू कर दिया। चीन के ताउन से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 वर्जन की तैयारी तेज कर दी गई। साथ ही एक जदीद तरीन लड़ाका तैयारा J-10C पाकिस्तान के बेड़े का हिस्सा बनने लगा। 2022 से 23 में पाकिस्तान ने एक मुकम्मल स्क्वाड्रन J-10C तैयारे शामिल कर लिए और यही वो तैयारे थे जो इस जंग में रफाल के मुकाबले में मैदान में उतरे। इन तैयारों में PL-50 मिसाइल इंस्टॉल थे जो 200 किलोमीटर से ज्यादा रेंज रखते थे। रफाल के मिसाइल के हम पल्ला बल्कि बाज मामलात में ज्यादा मौसर समझे गए। पाकिस्तानी हिकमत अमली 2 वाज़ेह नकात पर थी। पहला ये कि भारत की तैयारी का अंदाजा लगाकर वक्त से पहले तोड़ तैयार किया जाए और दूसरा ये कि दुश्मन को हैरत में डालने के लिए खामोशी से जदीद हथियारों की तैनाती मुकम्मल की जाए। पाकिस्तान के रेडार खामोश थे, लेकिन फिजाओं में एक नई तरतीब जन्म ले रही थी। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि रफाल सिर्फ भारत का ख्वाब नहीं बल्कि ये तैयारा कई मुल्कों का इंतखाब बन चुका है। फ्रेंच इंजीनियरिंग के इस शाहकार ने दुनिया के कई एयर बेसिस पर अपने पर फैलाए हैं। सबसे पहले बात करें फ्रांस की, जहां से ये तैयारा पैदा हुआ, परवान चढ़ा और मैदानों में उतरा। फ्रांस के पास कोई 200 से ज्यादा रफाल तैयारे मौजूद हैं जो इसके फिजाई और बहरी दस्तों की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं। फिर आते हैं मिस्र पर, मिडिल ईस्ट का पहला मुल्क जिसने रफाल खरीद कर अपने दिफाई निजाम में शामिल किए। कतर ने भी इसी कतार में खड़े होकर रफाल खरीदे। भारत, जहां इस तैयारे को सबसे ज्यादा सियासी, अस्करी और अवामी तवज्जो मिली, और इंडियन एयर फोर्स में 36 रफाल शामिल हुए। और हाल ही में भारतीय बहरिया के लिए मजीद 26 तैयारों का ऑर्डर दिया जा चुका है।
کروشیا نے بھی اپنے پرانے مگ 21 جہازوں کو ریٹائر کرنے کے بعد رفال کے ساتھ معاہدہ کیا۔ پھر انڈونیشیا نے 40 سے زیادہ رفال طیارے خریدنے کا اعلان کیا اور دنیا کو حیران کر دیا۔ لیکن سب سے بڑا جھٹکا آیا متحدہ عرب امارات یعنی UAE سے۔ دسمبر 2021 میں امارات نے 80 رفال طیاروں کی ایک زبردست ڈیل سائن کی۔ یہ معاہدہ فرانس کی دفاعی صنعت کی تاریخ میں سب سے بڑا سودا تھا۔ کہانی کی کروٹ اس وقت بدلی جب اپریل 2025 کے آخری دنوں میں مقبوضہ کشمیر کے پہاڑی قصبے پہلگام میں اچانک ایک دھماکہ خیز حملہ ہوا۔ 20 سے زائد افراد جان سے گئے، ان میں زیادہ تر ہندوستانی سیاح اور شہری شامل تھے۔ بھارت نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر الزام پاکستان پر دھر دیا۔ کہا گیا کہ یہ حملہ سرحد پار سے آئے شدت پسندوں نے کیا ہے۔ پاکستان نے سختی سے انکار کیا، لیکن اب ماحول بدل چکا تھا۔ لفظوں کی جنگ ختم ہوئی اور توپوں کی تیاری شروع ہو گئی۔ 7 مئی 2025 بھارت نے اچانک ایک پیشگی کارروائی کی جس سے کوڈ نیم دیا گیا آپریشن سندور۔ انڈین ایئر فورس کے اسکواڈرن آسمان پر بلند ہوئے۔ ان طیاروں میں وہی رفال بھی شامل تھے جنہیں برسوں سے گیم چینجر کہا جاتا رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب بھارت نے رفال کو عملی جنگی مشن پر روانہ کیا اور ہدف تھا پاکستان۔ ان طیاروں نے پاکستان کی فضائی حدود کے پاس پہنچ کر اسکلپ کروز میزائل اور ہیمر بمبس پھینکے۔ انڈین میڈیا نے شور مچایا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ ہو گئے، لیکن پاکستان کا موقف مختلف تھا۔ کہا گیا کہ حملے میں شہری آبادی اور مساجد کو نشانہ بنایا گیا اور کئی بے گناہ جانیں ضائع ہوئی۔ پاکستانی ریڈارز الرٹ ہو چکے تھے، فضائی دفاعی نظام پوری شدت سے حرکت میں آ چکا تھا۔ بھارت کو گمان تھا کہ پاکستان اس بار خاموش رہے گا یا محض ایک سیاسی احتجاج کر کے پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن 8 مئی 2025 کو پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص کا اعلان کیا، ایک خفیہ اور منظم جوابی کارروائی جس کا مطلب ہی تھا مضبوط قلعہ۔ پاکستانی فضائیہ، میزائل فورس اور الیکٹرانک وارفیئر یونٹس ایک ہی وقت میں متحرک ہوئے، اور پھر 10 مئی کی رات آسمان پر ایک اور منظر ابھرا۔ پاکستانی ریڈار نے بھارتی طیارے سرحد کے قریب پرواز کرتے دیکھے، ان میں وہی رفال بھی شامل تھے۔ لیکن اس رات فیصلہ رفال کا نہیں تھا، فیصلہ ہونا تھا کہ کون کس پر بھاری ہے۔ پاکستان نے فوراً جواب دیا، اپنے J-10C طیارے فضا میں بلند کیے۔ یہ پہلا حقیقی ٹکراؤ تھا J-10C بمقابلہ رفال، اور ساری دنیا کی نگاہیں ایک ہی سوال پر ٹک گئی تھی، کیا فرانس کا باز چینی اژدہے سے بچ سکے گا؟ یہ صرف طیاروں کا ٹکراؤ نہیں تھا، یہ تھا دو جنگی فلسفیز کا آمنا سامنا۔ انڈین رفال اپنے ہدف کی تلاش میں آگے بڑھے، مگر اچانک فضا میں خاموشی ٹوٹ گئی۔ پاکستانی طیارے فضا میں لانگ رینج میزائل PL-15 لے کر آ چکے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب لڑائی بیونڈ ویژول رینج میں داخل ہو چکی تھی، یعنی آنکھوں سے دیکھے بغیر دشمن کو صرف ریڈار اور میزائلوں کے سہارے مار گرانے کا کھیل۔ پاکستانی J-10C طیاروں نے پہلا وار کیا، PL-15 میزائل فائر کیے جن کی رینج 200 کلومیٹر سے زیادہ تھی اور رفتار ایسی کہ دشمن کو بچاؤ کا وقت ہی نہ ملے۔ یہ حملہ اچانک تھا، تیز تھا اور فیصلہ کن۔ دوسری طرف انڈین پائلٹس جو رفال کی 360 ڈگری سچویشنل اویئرنیس پر نازاں تھے، وہ سمجھ ہی نہ سکے کہ حملہ کہاں سے آیا ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے اگلے روز ایک تاریخی جملہ کہا، ہم نے اپنی فضائی حدود کے اندر رہتے ہوئے دشمن کے 5 جنگی طیارے مار گرائے ہیں۔ ان میں شامل تھے 3 رفال، ایک MiG-29 اور ایک Su-30۔ یہ پہلا موقع تھا جب رفال جیسے ہائیلی ہائپڈ اور مہنگے جدید طیارے واقعی کسی عملی جنگ میں مار گرائے گئے۔ انڈین گورنمنٹ شروع میں خاموش رہی، لیکن جب انٹرنیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا پر تباہ شدہ جہازوں کی تصاویر، ویڈیوز اور سیٹلائٹ امیجز آنا شروع ہوئیں تو کہانی چھپی نہ رہی۔ یہی نہیں، فرینچ انٹیلیجنس اہلکار نے بھی تصدیق کی کہ کم از کم ایک رفال طیارہ واقعی مارا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انڈیا نے آج تک سرکاری طور پر کسی بھی جہاز کے گرنے کا اعتراف نہیں کیا، مگر صحافیوں نے 3 مختلف مقامات پر ملبے کی تصاویر جاری کی، اور اس کے بعد رفال کی آزمائش ختم ہو چکی تھی اور سوال صرف ایک رہ گیا تھا،
کیا رفال واقعی گیم چینجر تھا یا گیم بدل چکی تھی؟ پاکستانی ایئر فورس نے اس جنگ میں تیاری، تدبیر اور تحمل تینوں کا بے مثال امتزاج دکھایا۔ پاکستان نے صرف J-10C پر انحصار نہیں کیا بلکہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 کو بھی جنگی منصوبے میں شامل کیا۔ پاکستانی ایئر فورس نے پرو ایکٹیو آفینس کی حکمت عملی اپنائی، یعنی خود سے حملہ نہیں کیا بلکہ جیسے ہی دشمن چال چلے اسے وہیں کاٹ دیا جائے۔ جنگ شروع ہوتے ہی پاکستان نے انڈیا کا سب سے مہنگا دفاعی نظام نشانے پر لے لیا، اور سب سے اہم چیز تھی پائلٹس کا جذبہ، جنہوں نے واضح پیغام دیا، اگر تم ہمارے آسمانوں پر آنکھ ڈالنے کی ہمت کرو گے تو تمہاری زمین بھی لرز جائے گی۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والی یہ 4 روزہ جنگ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ ایک اکنامک زلزلہ بھی تھا، جس نے اربوں کی لاگت سے کھڑے کیے گئے خوابوں کو صرف چند لمحوں میں زمین بوس کر دیا۔ پاکستان کے ہاتھوں جو بھارتی طیارے تباہ ہوئے، ان کی مجموعی مالیت تقریباً 963 ملین امریکی ڈالر یعنی 270 ارب بھارتی روپے بنتی ہے۔ ان میں صرف 3 رفال طیارے ہی 865 ملین ڈالر میں گئے، یعنی ہر ایک کی اوسط لاگت تقریباً 288 ملین ڈالر سے بھی زیادہ۔ باقی نقصان میں شامل تھے ایک MiG-29 اور ایک Su-30، جن کے نقصان کا مجموعہ تقریباً 100 ملین ڈالر تک جا پہنچا۔ یعنی صرف چند گھنٹوں کی لڑائی میں انڈین گورنمنٹ کا خزانہ 1 ارب ڈالر کے قریب جھٹکا کھا گیا۔ اگر ہم اس میں شامل کریں مہنگے میزائلوں کا ضیاع، ڈرونز اور دیگر دفاعی نظام کا نقصان اور جنگ کے دوران انفراسٹرکچر کا بگاڑ، تو یہ تخمینہ 1 ارب سے بڑھ کر 1.5 ارب ڈالر سے بھی اوپر جا سکتا ہے۔ اس مالی صدمے سے صرف ایک ہفتہ پہلے انڈیا نے فرانس سے مزید 26 رفال بحریہ کے لیے خریدنے کا معاہدہ کیا تھا، جس کی مالیت تقریباً 7.5 بلین ڈالر تھی۔ رفال کے تباہ ہونے کی خبروں کے بعد انڈین پبلک اور میڈیا دونوں نے سوال اٹھایا، کیا واقعی ہم نے جو کچھ خریدا وہ کام آیا یا ہم نے صرف مہنگے کھلونے جمع کیے؟ جیسے ہی یہ خبریں پھیلیں کہ پاکستان نے رفال طیارے مار گرائے ہیں، تو پیرس اسٹاک ایکسچینج میں دسالٹ ایویشن کے شیئر صرف چند دنوں میں 3.4% گر گئے۔ واضح رہے کہ دسالٹ ایک اربوں یورو ویلیو والی کمپنی ہے، لہذا اتنی کمی کا مطلب ہے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں زبردست جھٹکا۔ پھر MBDA کنسورشیم جس نے رفال کے میزائل بنائے تھے، ان کے شیئرز پر بھی منفی اثر پڑا، کیونکہ اب دنیا سوال کرنے لگی تھی کہ اگر چینی PL-15 نے انہیں آؤٹ کلاس کر دیا تو ہم کیوں اتنے مہنگے ہتھیار خریدیں؟ جہاں ایک طرف فرینچ کمپنی گھبراہٹ میں آئی، وہیں چینی کمپنی چینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن یعنی CAC، جس نے J-10C اور JF-17 جیسے طیارے بنائے، اس کے شیئرز صرف ایک دن میں 20% بڑھ گئے۔ CAC کے سٹاکس کی قیمت 12 مئی 2025 کو 60% سے بھی زیادہ اوپر چلی گئی۔ ایسے جیسے سرمایہ کاروں نے دنیا کو پیغام دیا ہو کہ حقیقی جنگ میں جو جیتا اب سرمایہ اسی میں جائے گا۔ چند غیر مصدقہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ترکی، آذربائیجان اور خلیجی ممالک نے پاکستان سے دفاعی تعاون پر بات چیت کی خواہش ظاہر کی ہے، اور یہی ہوتا ہے اصل وار، جب صرف میدان میں نہیں بازار میں بھی تمہارا نام گونجے۔